اور کیا یہ کا اتنے گزرنے کے بعد اب صحیح معنی غلط معنی ہوتا کیا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، وہ بھی تاریخی واقعہ ہے کہ آج سے تقریباً 90 سال پہلے یونان کے کورٹ میں ایک کیس دائر کیا سقراط کے قاتل پر، اس کی باقاعدہ پورا پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا جو کسی مرڈر کیس میں ہوتا ہے۔ سقراط کو انگریزی میں سیکریٹریز کہتے ہیں، ایک بہت بڑا فلاسفر تھا جو 500 BC حضرت عیسیٰ سے بھی 500 برس پہلے، اس کا اپنے زمانے کے بادشاہ سے اختلاف ہو۔ یہ بہت بڑا اسکالر تھا، بہت بڑا عالم تھا، بہت بڑا فلاسفر تھا۔ بادشاہ جو بات کہہ رہا تھا وہ غلط بات، تو اس نے کہا یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ بادشاہ تھا، نے کہا ہم بادشاہ ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا بادشاہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، بات صحیح نہیں ہے۔ یعنی ہم غلط کہہ رہے ہیں، کوئی ہو جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تو آخر میں یہ ہوا کہ بادشاہ نے اس کو تھریٹ کیا، یا تو اس کو صحیح کہو ورنہ ہم تمہیں زہر کا پیالہ پلا دیں گے۔ تو وہ تھا پڑھا لکھا آدمی، اس نے کہا کہ زہر کا پیالہ پی لینا میرے لیے آسان ہے، لیکن غلط کو صحیح کہنا مشکل، یہ میرے لیے زیادہ دشوار کام نہیں ہے کہ میں زہر کا پیالہ پی لوں، لیکن یہ میرے لیے بہت غلط مشکل کام ہے کہ میں ایک غلط بات ہو اور میں انڈر پریشر اس کو صحیح کہہ دوں، یہ نہیں کروں۔ چنانچہ جب اس نے انکار کر دیا تو صاحب وہ سرکاری لوگ جو تھے وہ زہر کا پیالہ لیے ہوئے آ گئے۔ ان کا یا تو یس کرو یا پیو، ان کا یس تو نہیں ہوگا، لاؤ پی۔ انہوں نے پیالہ لیا اور لے کے پی گیا، ظاہر زہر کا پیالہ تھا، جب پی گیا تو تھوڑی دیر میں مر گیا۔ یہ بہت پرانا قصہ ہے، آج سے 2500 برس پہلے، 2500 برس پہلے قصہ ہے۔ تو 2500 برس پہلے آج سے اس نے سچائی کے اوپر جان دے دی، مر گیا۔ اب ظاہر ہے وہ تو مر گیا، بادشاہ سلامت کو کون چیلنج کرنے والا تھا، ان سے کون بولنے والا تھا، تو بے گناہوں کو مارے ہی کرتے تھے، یہ بھی صحیح ختم ہو گیا۔ لیکن یہ واقعہ تاریخ میں لکھا رہ گیا، یہ واقعہ تاریخ میں لکھا رہے گا۔ اب 20ویں صدی کے شروع میں، یعنی 1900 کچھ، اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے نہیں معلوم، لیکن 1900 کچھ میں، سن 1900 کچھ میں یونان کے کورٹ میں ایک کیس ہے سقراط کے قاتل کے اگینسٹ، اور اس کیس میں باقاعدہ بحث ہوئی، باقاعدہ وکیل کھڑے ہوئے، باقاعدہ ثبوت پیش کیے گئے، باقاعدہ جرح ہوئی جیسے کسی زندہ کیس میں ہوتی ہے، پوری طرح پورا کیس لڑا گیا اور پورے جج بیٹھے اسی طرح سے بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ ہوا کہ جب ججمنٹ کا موقع آیا تو جج نے یا جو کوئی ججز کا پینل تھا انہوں نے سقراط کے قاتل کو سزائے موت، کہ چونکہ اس نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا ہے لہذا ہم اس کو سزائے موت۔ وہ جو کورٹ کا پروسیجر ہوتا ہے کہ جو کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے وہ پولیس کو بھیجا جاتا ہے عمل درآمد کے لیے، وہ پولیس کو آرڈر بھیجا گیا، پولیس نے اس میں فائنل رپورٹ لگائی کہ چونکہ جس آدمی کے قتل کا حکم، پھانسی کا حکم دیا ہے کورٹ نے، آنریبل کورٹ نے، وہ آج سے اتنے برس پہلے مر چکا ہے، لہذا اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے، یہ فائنل رپورٹ لگا کے لہذا ایک کیس داخل دفتر کیا جائے، وہ داخل دفتر کیا گیا۔ لیکن یونان کے ہائی کورٹ میں وہ مثل جو ہے ان کے ریکارڈ میں وہ آج بھی ہے موجود و دیکھی جا سکتی۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اور اخباروں میں واقعہ چھپا اور ساری دنیا میں واقعہ مشہور۔ جب ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہوا، یہ کیا کھیل کھیلا، یونانی تو بڑے سمجھدار مشہور ہیں، بڑے عقل مند مشہور ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، اور انہوں نے یہ کون سا ڈرامہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ عقل مند ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسی لیے تو یہ کام کیا ہے، اگر بیوقوف ہوتے تو نہ کرتے۔ انہوں نے اس کی وجہ بتائی، انہوں نے کہا کہ اتنے بڑے فلاسفر اور اتنے بڑے اسکالر کا قاتل ایک یونانی تھا اور ہم بھی یونانی ہیں، لہذا ہمارے دامن پر یہ دھبا ہے کہ تم نے اتنے بڑے اسکالر کو قتل کیا، تمہارے یہاں اتنا بڑا اسکالر بے گناہ قتل ہوا، لہذا ہم نے یونان میں اب کورٹ میں دعویٰ دائر کر کے قاتل کو سزائے موت دے کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہم یونانی ضرور ہیں مگر ہم وہ سے یونانی نہیں ہیں جو کہ اسکالر کو قتل کر دیں، بلکہ وہ سے یونانی ہیں جو قاتل کو سزائے موت دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہی مسئلہ ہمارے محرم منانے کا ہے اور یہی مسئلہ ہمارے فدق پڑھنے کا ہے۔ چونکہ رسول اللہ کی بیٹی کا حق چھینا گیا اور چھیننے والے مسلمان تھے، چونکہ رسول اللہ کا نواسہ بے گناہ شہید کیا گیا اور شہید کرنے والے مسلمان تھے، اور ہم بھی اپنے کو مسلمان کہتے ہیں۔ جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے تو ہم بھی مسلمان ہیں، تو یہ ذہنوں میں پیدا نہ ہو جائے غلط فہمی کہ ہم بھی وہی مسلمان ہوں گے جو رسول کی بیٹی کا حق کھا جائیں یا رسول کے نواسوں کو بے گناہ مار ڈالیں۔ لہذا ہر سال فدق پڑھ کے، ہر سال محرم منا کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں مسلمان ضرور ہیں مگر غاصبوں اور قاتلوں سے نفرت کرنے والے مسلمان۔